میں کوئی نایا نہیں ہوں اس مذہب میں، کافی عرصہ ہو گیا ہے، 15-16 سال ہو گئے مجھے آل محمد کے مذہب میں آئے ہوئے۔ جس فرقے سے میں آیا ہوں ان کو بھی یہ آیت یاد ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اور جدھر میں آیا ہوں ان کو بھی آیت یاد ہے۔ میں ڈھیلی ڈھالی نہ خطابت کرتا ہوں، نہ میں ڈھیلی ڈھالی داد لیتا ہوں، میں پڑھتا بھی جوش ہوں اور خطابت بھی جوش والی اور داد بھی جوش والی مجھے چاہیے۔ کوئی ڈھیلے ڈھالے ہاتھ ہیں، کوئی بیمار ہیں تو وہ اور بات ہے، ہاتھ درست ہیں تو وہ ضرور انشاءاللہ بلند ہوں گے، کیونکہ میرا پڑھنا یہ ملک لکھ رہے ہیں، آپ کا سننا لکھ رہے ہیں۔ جو ہاتھ بلند کر کے داد دیتا ہے وہ ہاتھ بلند لکھتے ہیں، جو یوں بات کے بیٹھا ہے اس کے ماتھے لکھیں گے، جو چل رہا ہے اس کے چلنا لکھیں گے، جو سوچ رہا ہے اس کی سوچ والی مرض لکھیں گے، جو خوش ہو رہا ہے اس کا خوش ہونا لکھیں گے۔ مجلس ختم ہو جائے گی، یہی لسٹ امام زمانہ کے پاس جائے گی، شام کو یہی لسٹ آپ والی بھی میری بھی امام زمانہ کے پاس جائے گی۔ امام زمانہ کے پاس جو دونوں کرامن کاتبین لے جائیں گے، مولا فرمائیں گے شاباش، میرے دادے کی ولایت پہ تو نے ہاتھ بلند کر کے گواہی دی، تجھے 100/100 نمبر بھی دیتا ہوں، ساتھ تیرا وظیفہ بھی جاری کرتا ہوں۔ جس بندے کے ہاتھ یوں بندھے رہ گئے، مولا فرمائیں گے جب مادر شکم سے باہر آیا تھا اللہ نے تجھے ہاتھ عطا کیے تھے میرے دادے کی ولایت کی گواہی کے لیے، کیا تجھے راستے میں فالج ہو گئی تھی یا مجمع میں جلتا اور سوچتا رہا؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری علی علی، سبحان اللہ۔ سوچ والی مرض کو چھوڑیں، علی کے بارے میں سوچنا نہیں، جو کچھ پڑھتا ہے نا علی کی ولایت پہ، خدا کی قسم جتنا بھی بلند پڑھتا ہے وہ کم پڑھتا ہے، جتنی بھی ولایت کی پرچار کرتا ہے وہ اپنے ذہن کے مطابق کرتا ہے۔ علی وہ ہے جس کو اللہ نے علی کہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی کا ذکر کسی کتاب کا محتاج نہیں، علی ولی اللہ کسی مولوی کی محتاج نہیں، رب کعبہ کی قسم علی ولی اللہ نص قرآن ہے۔ جس طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نص قرآن ہے، اسی طرح علی ولی اللہ بھی نص قرآن ہے۔ جو علی کی ولایت پہ شک کرتا ہے وہ اللہ کی توحید پہ شک کرتا ہے۔ نہیں میں نہیں سمجھا سکا، میں جملہ نہیں سمجھا سکا، کیونکہ کافی لوگ مجھے جانتے ہیں، یار ان کو تو سنا ہوا ہے، کوئی نائی معلوم نایا آئے گا اسے سنائیں گے، وہ بھی یہی ذکر سنائے گا جو میں سنانے جا رہا ہوں۔ توجہ میری طرف رہے، آل محمد آپ کو سلامت رکھیں، آپ کے ہاتھ سلامت رہیں، آپ کی زندگی سلامت رہے، آپ کے بچے سلامت رہیں۔ میں کچھ پڑھنے آیا ہوں، کچھ سنانے آیا ہوں، بس موضوع میرا ولایت علی بن ابی طالب ہے، مرضی سے نہیں، قرآن کی آیت سے۔ کسی کتاب کے حوالے کی مجھے ضرورت نہیں، کتاب کا حوالہ تب دیا جائے گا جب قرآن میں آیت نہ ہو۔ اگر سارا قرآن ہی علی کی ولایت پہ ہو تو پھر بندے مانے کیوں نہ؟ ہاں پورا قرآن علی، قرآن کی اہمیت کیوں ہے؟ سارے جتنے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، کوئی ان پڑھ کوئی نہیں ہے، آج کل تو الحمدللہ ساری جنریشن پڑھی لکھی ہے، بزرگ بھی پڑھے لکھے ہیں۔ ہم جو علی ولی اللہ کی عزت کی قسم، یہ قرآن کا احترام اتنا بلند کیوں ہے؟ تورات انجیل زبور آئی ہے، اس کا احترام اتنا نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی عرشی کتابیں ہیں، یہ بھی عرشی کتاب ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ ان کی اتنی منزلت نہیں ہے، ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے، ان کی اتنی شان نہیں ہے، قرآن کی کیوں ہے؟ ہر مولوی یہی کہے گا، اس لیے ہے کہ یہ نبی کی زبان کو مس کر کے آیا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر، سلامت رہیں یا علی یا علی۔ ہر مولوی یہی کہے گا، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، جب اس سے پوچھیں کہ قرآن کی اہمیت کیوں ہے، قرآن کے ایک لفظ کا منکر، کافر، مشرک، لعنتی کیوں ہے؟ اس لیے یہ قرآن اہمیت کا مالک ہے، قرآن شان کا مالک ہے کہ قرآن میرے نبی کی زبان کو مس کر کے آیا ہے، زبان کے ساتھ لگ کر باہر آیا ہے، اس لیے اس کی اہمیت ہے۔ کوئی بھی بندہ کائنات میں کلمہ پڑھنے والا اس قرآن کے ایک حرف کا بھی انکار کرے، ہر مولوی فتویٰ لگے گا یہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، لعنتی بھی ہے، خبیث بھی ہے، دارہ اسلام سے خارج بھی ہے۔ کیوں کہ یہ وہ قرآن ہے جو نبی کی زبان کو مس کر کے آیا ہے، اس کا منکر ہو گیا ہے، یہ لعنتی کافر ہے۔ میں کہتا ہوں جو قرآن مس کر کے زبان کو، اس کے ایک لفظ کا منکر لعنتی ہے، جو زبان کو چوس کر آئے ان کا منکر مسلمان کیسا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری علی علی علی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہاتھ سلامت رہیں، کسی کمینے کا محتاج نہ ہو۔
یہ جو علی کی ولایت پہ بلند ہو رہے ہیں، تو بھائی یہی کہتے ہیں نا، اچھا قرآن ہر زبان پہ قرآن ہے، ہر زبان پہ قرآن ہے، یہی ہے نا قرآن کی اہمیت ہے، ہر زبان پہ قرآن ہے۔ کبھی کسی سے پوچھے یہ قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ سوال ہے نا، سوال پیدا ہوتا ہے نا، ہم پہ سوال کرتے ہیں، ہم بھی کسی سے پوچھ رہے ہیں یہ قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں بسم اللہ سے۔ کہاں سے شروع ہوا بابا جی؟ سارے بولیں بسم اللہ سے۔ تو بسم اللہ کا ترجمہ کر کے دکھاؤ جتنے بیٹھے ہو، جس مولوی سے پوچھو، جس قرآن پہ دیکھو، ہر قرآن کا ترجمہ بسم اللہ کا۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے۔ رکھو مولوی کے سر پر قرآن، ارے بے ایمان ہو گیا ہے، شروع کس لفظ کے معنی ہے؟ میں تو سرب نہ پڑھ کے آؤں یار، آپ کو بھی وہی سبق سنانے جا رہا ہوں۔ یہ جو لفظ شروع ہے، یہ بسم اللہ کے کس لفظ کا معنی ہے؟ سبھی پڑھ لیتے ہیں شروع کرتا ہوں۔ کبھی کسی مولوی سے پوچھ بھی لیا کرو، آپ کا بھی تو حق، اب تو پڑھے لکھے بندے ہیں سارے، پہلے تو چلو کم پڑھے لکھے ہوتے تھے، نہیں پوچھتے تھے، مولوی سے ڈرتے تھے، اب تو ہر بندہ مولوی ہے۔ جب ہم ولایت کی بات کرتے ہیں، دشمن ولایت علی کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ کس کتاب کا حوالہ ہے، تو سمجھو پڑھا لکھا تو ہوا ہے۔ ہم سے پوچھتا ہے یہ تو پوچھو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھتی ہیں، کہتے ہیں شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے۔ بھی شروع کس کے معنی ہے؟ بے کے معنی تو سے کے ہیں یا ساتھ کے ہیں، شروع تو ہے نہیں یہاں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ کرے میرا جملہ سمجھ میں آ جائے، میرا ایک لفظ بھی سمجھ میں آ جائے، میرے گھنٹے کی تقریر پوری ہو جائے گی۔ میں وہ چٹکلے بازی دھماکے والی تقریر کر سکتا ہوں، مجھے آتی ہے، میں مجمع کو کھڑا بھی کر دیتا ہوں، یہ بھی مولا کا مجھ پہ کرم ہے۔ لیکن آج میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، کچھ درس دینا چاہتا ہوں، کچھ تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔ تبلیغ صرف بستر کا نام نہیں کہ تم بستر موڈے پہ رکھو، کاندھے پہ چلے جاؤ، یہ تبلیغ ہے۔ تبلیغ تو اللہ نے قرآن میں لفظی تبلیغ کا بولا ہے محمد کے لیے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ، تبلیغ کر علی کی ولایت کی۔ تبلیغ تو یہی ہے، یا علی یا علی یا علی۔ خود اللہ نے نبی کو کہا ہے، بلغ کی کیا معنی ہے؟ تبلیغ کرنا۔ تو اللہ نے نبی کو کہا تبلیغ کر علی کی ولایت کی۔ صرف ولایت پڑھ نہیں، پڑھا، بتا، تاکہ تمام دنیا میں یہ ولایت چلتی رہے۔ تو نبی تبلیغ کر رہے ہیں علی کی ولایت کی، تو جو علی کی ولایت کی تبلیغ کرے وہ تو سنی ہے، جو تبلیغ ولایت کی چھوڑ دے اللہ جانے وہ کون ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ تو بسم اللہ، پڑھے لکھے سارے بیٹھے ہیں، قرآن ہر کے گھر میں ہے، ہر کسی کی مسجد میں ہے۔ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی لڑائی والی بات نہیں ہے، جا کر قرآن پہ دیکھنا، جہاں بھی بسم اللہ ہو، جس صورت سے پہلے بھی بسم اللہ ہو، اس کے معنی میں شروع کرتا ہوں۔ شروع والا مجھے لفظ کوئی بتاتے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوئی ایک لفظ عربی والا جس کے معنی شروع ہو؟ کوئی لفظ نہیں ہے، تو پھر شروع کیوں کہتے ہو؟ بسم اللہ، بے کے ساتھ ایک لفظ چھپا ہے، نستعین۔ اللہ مولوی نہیں بتاتے، میں تو پڑھاتا رہا ہوں، میں بھی نہیں بتاتا تھا پہلے، اگر بتاتا تو بندے شیعہ ہو جاتے۔ میں ادھر آ کے اب بتا رہا ہوں، بسم اللہ با کے ساتھ ایک لفظ ہے چھپا ہوا، عربی دان بتائیں گے، وہ ہے نستعین۔ نستعین کے معنی ہے مدد۔ اللہ اکبر۔ اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھتے، نستعین کے معنی ہے مدد۔ تو اب کہہ رہے بسم اللہ، اگر کہے یا ہوتا نا باللہ الرحمن الرحیم، تو پھر ہوتا میں مدد مانگتا ہوں اللہ سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ یہاں باللہ تو ہے نہیں، یہاں تو بسم اللہ ہے، لفظ اسم ہے۔ اب تو خود کہتا ہے میں مدد مانگتا ہوں اسم اللہ سے، بتا وہ اسم کون سا ہے؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی۔ بھی لفظ ہے بسم اللہ، میں مدد مانگتا ہوں اللہ کے نام سے، یعنی کہ اسم نام کو کہتے ہیں نا، میں اور آسان کر رہا ہوں، اسم کہوں بندے کہ یہ اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم کہتے ہیں عربی میں نام کو۔ اب ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، چکڑالی، جو بھی ہے وہ یہی کہہ رہا ہے میں مدد مانگتا ہوں
اللہ کے نام سے. ہر مولوی کے سر پر قرآن رکھ. تجھے اللہ کی عزت کی قسم بتا علی اللہ کا نام نہیں. جو چلے گئے وہ نہ بولے, جو بیٹھے ہیں وہ بولیں. یہ قرآن میرے سر پہ رکھو. قرآن کی ابتدا میں 99 نام اللہ کے ہیں, قرآن کی انتہا میں 99 نام میرے نبی کے ہیں. دیکھو 99 ناموں میں نام علی ہے. تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, مدد مانگو اللہ کے نام سے. بسم اللہ میں خود بندہ اقرار کر رہا ہے, مدد مانگو اللہ کے نام سے. تو ہم سیدھا سادہ ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ مولوی الٹا سیدھا کیوں کرتے ہیں؟ مولوی کو کہو سیدھا ترجمہ کہے یا علی مدد. اوئے ہوئے 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 حیدری علی 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 یا علی مدد. اس کے معنی کہتے بسم اللہ تم یا علی مدد قرآن سے دکھاؤ. مولوی یہی چیخ کر کہتے یا علی مدد قرآن سے دکھاؤ. اسے کہا عقل کا اندھا, قرآن شروع ہوئی یا علی مدد سے ہو رہا ہے, تجھے پتہ ہی نہیں چل رہا یا علی مدد ہے کا. تو بھائی جہاں بھی آپ کے علاقے میں کوئی سید آئے تو سید کے احترام کی خاطر 2 جملے بولے جاتے ہیں. آپ کے چکشیہ میں نہ ہو تو یا چک ناگے میں نہ ہو تو اور بات ہے. ہمارے علاقے میں جھنگ میں ادھر ادھر یہی ہے. سید جب آئے اسے سلام شیعہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ دور سے کہتے ہیں یا علی مدد, یا قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں صحیح بسم اللہ. یہی 2 طریقے ہیں نا, یا علی مدد یا صحیح بسم اللہ, یا علی مدد یا صحیح بسم اللہ. دونوں کا ترجمہ تو ایک ہی ہے. بسم اللہ کے معنی بھی یا علی مدد اور یا علی کے معنی بھی یا علی مدد. یا علی یا علی یا علی. مولا آپ کو سلامت رکھے, بہت کمال آپ سن رہے ہیں. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے, میں ایک جگہ تقریر کرنے لگا کراچی میں, تقریر کر رہا تھا. میں نے کہا بھی میرے مولا نے فرمایا انا نقطہ تحت الباء بسم اللہ. علی فرماتے ہیں جو با کا نقطہ ہے نا بسم اللہ والا, وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. میں علی ابن ابی طالب, با کا نقطہ میں علی ہوں. ایک بندہ بڑا پڑھا لکھا تھا PhD کر کے, بندہ کھڑا ہو گیا, کہتا علامہ صاحب یہ آپ نے کیا کہا ہے؟ مولا کا فرمان سنایا ہے. میں نے کہا مولا نے فرمایا انا نقطہ تحت الباء بسم اللہ. بسم اللہ کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. وہ جلدی سے آیا, کہنے کا علامہ صاحب بس قلم ہے؟ میں نے کہا نہیں. قلم مجھے دی. کہا قلم نے؟ میں نے قلم لیا ایسے. کہا اپنے ہاتھ پہ لکھو نقطہ. میں نے ایسے نقطہ لگایا, اس نے نقطے پہ انگوٹھا رکھ دیا. کہنے کا نقطہ اتنا چھوٹا ہے کہ میرے انگوٹھے کی زد میں آ گیا. ہاں یا میرے اللہ, نہیں 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 نہیں, میں جملہ نہیں سمجھا, بڑی پڑھی لکھی گفتگو کرنے جا رہا ہوں. نقطہ اتنا چھوٹا ہے کہ میں نے انگوٹھا رکھا اور نقطہ اس کے زد میں آ گیا, نقطہ نظر ہی نہیں آتا. میں نے کہا اچھا تیرے پاس پاکستان کا نقشہ ہے؟ کہنے لگا ہے. میں نے کہا لے آ. وہ جلدی سے گھر ساتھ تھا لے آیا, یہ ہے میرے پاس جو نقشہ ہے. میں نے کہا کراچی کہاں ہے پاکستان کے نقشے میں؟ کہنے لگا کہ بلا یہ کراچی ہے. میں نے کہا یہ کہاں؟ کہنے لگا یہ سمندر کے کنارے کے قریب چھوٹا سا نقطہ بنا ہوا تھا, کراچی لکھا ہوا تھا, چھوٹا سا نقطہ بنا ہوا تھا. میں نے وہاں پہ انگوٹھا رکھا, وہ کراچی میرے انگوٹھے کی زد میں آ گیا. ہائے ہائے ہائے, اللہ جانے یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے. تو بھائی کراچی میری سمجھ میں نے انگوٹھا رکھا اور کراچی اس کی زد میں آ گیا. میں نے کہا یہ کراچی کہاں ہے؟ کہا کہ میرا غائب ہو گیا, کراچی غائب ہو گیا. میں نے کہا میرے انگوٹھی یہ کراچی ہے, اس میں کروڑوں کی عوام رہتی ہے, وہ کہاں کا کراچی میں. میں نے کہا منوڑا کہاں کا کراچی میں. میں نے کہا یہ جو اورنگی ٹاؤن ہے کہاں کراچی میں. میں نے کہا کریم آباد کہتے کراچی میں. میں نے کہا نارتھ کراچی کہتے کراچی میں. میں نے کہا فورٹ یاکرسٹاپ کراچی میں. میں نے کہا یہ ارب مکان کروڑوں مکان کراچی میں. میں نے کہا لاکھوں کاریں کہتے کراچی میں. میں نے کہا لاکھوں جہاز آتے جاتے یہ کہاں کراچی میں. میں نے کہا یہ سارے کراچی میں, یہ ساری کراچی میرے انگوٹھے کے نیچے آ گئی. میں نے کہا عقل کا اندھا, یہ ساری دنیا کروڑوں کی عوام میرے انگوٹھے کے نیچے آگے کراچی میں رہتے ہیں. یہ تو بندے کی بنائی کراچی ہے. جس کو اللہ نقطہ بنائے اس میں پورا قرآن آ جائے, تجھے پرواہ کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. حاضری توجہ میری طرف رہے. کافی مومنین ہو گئے آپ,
تھوڑی سی توجہ میری طرف رکھیے. میں نے 1 گھنٹہ پڑھنا ہے, آپ نہیں سنیں گے تب بھی میں نے پڑھنا ہے. تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. رب کعبہ کی قسم, اللہ نے اپنا نام لیا ہے تو صیغہ واحد استعمال کیا ہے. واحد یا تثنیہ بھی نہیں ہے, تثنیہ 2 کو کہتے ہیں, واحد 1 کو کہتے ہیں, جمع 3 یا 3 سے زیادہ کو کہتے ہیں عربی میں. تو بھائی یہاں صیغہ واحد ہے, انما ولیکم اللہ, میں اللہ ولی اکیلا بس. فرمایا نہیں ورسولہ, میرا رسول ولی, صیغہ واحد, تثنیہ بھی نہیں, 2 بھی نہیں. قرآن کی قسم جب علی کا نمبر آیا اللہ نے پورا قصیدہ شروع کر دیا. اللہ نے کہا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. ہم دنیا کہتی ہے تم علی کے قصیدے کیوں پڑھتے ہو, میں نے کہا مجھے کیوں روکتے ہو, تم اللہ کو روکو, اللہ بھی تو علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. اوئے ہوئے 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 اللہ اکبر. اللہ خود قرآن میں علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے اور علی کا قصیدہ بھی عجیب انداز میں پڑھ رہا ہے. اللہ نے اس آیت کو کلمہ حسر میں بند کر دیا ہے. کلمہ حسر کوٹ ہوتا ہے نا, پڑھے لکھے سارے بیٹھے, بڑی عرصے سے آپ یہ آیت سنتے آ رہے ہیں, یہ سب تو پتہ ہے. کلمہ حسر گول دائرہ ہے, 4 دیواری ہے, کوٹ ہے, اندر والے اندر, باہر والے باہر. تو اندر یہ 3 ولی ہیں. آیت کے اندر کتنے ولی ہیں؟ 3 ولی. اللہ ولی, رسول ولی, علی ولی. جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے وہ ولی ہے. تو جب میں نے ایک مرتبہ پڑھا, میں نے کہا جی علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی, بندہ دوڑتا ہوا آیا, قاری صاحب علی کی نماز باطل کر رہا ہے, تو علی کی نماز باطل کر رہا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا شریعت کا مسئلہ ہے, اگر نماز میں حرکت کی جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے, نماز میں حرکت کی جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. میں نے کہا مولوی تو سچ کہتا ہے, اگر نماز میں ملا حرکت کرے تو شیطان بنتا ہے, اگر ولی حرکت کرے تو قرآن بنتا ہے. نہیں بول رہے, نہیں بول رہے. حیدری علیہ, درود پڑھیے گا آل محمد کی ذات پہ. اگر مولوی حرکت کرے, توجہ میری طرف رہے, مومنین آتے جاتے رہیں گے, ذاکرین بھائی آتے جاتے رہیں گے, وہ میں نے اپنے ٹائم میں پڑھنا. بھائی اگر کہتی ہیں شریعت اجازت نہیں دیتی ورنہ ہم علی ولی اللہ پڑھتے. کیا کہتے ہیں بھائی جان, سارے بولیے گا. میں بڑی پڑھی لکھی بات کرنے جا رہا ہوں, یہ میں درس دینے جا رہا ہوں, خدا کی قسم داد والی مجلس نہیں, امداد والی مجلس پڑھنے جا رہا ہوں. تھوڑی سی میری آپ امداد کرتے رہے, پیسوں کی امداد نہیں, زبان کو ہلانے کی امداد کرنی ہے. زبان جس کی ہلے وہ بولے, جو نہ ہلے وہ ضرورت نہیں ہے. تو بھائی مولوی یہی کہتے ہیں نا کہ شریعت اجازت نہیں دیتی ورنہ ہم علی ولی اللہ ضرور پڑھتے. اس مولوی کے سر پر قرآن رکھ, اس سے پوچھ شریعت کیا ہے اور ولایت کیا ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, یہ میرے دونوں ہاتھ علم پہ ہیں. جھوٹ بولوں تو کتے کی موت مارا جاؤں, باہر نکلوں اللہ تعالیٰ پاکوں کے صدقے میری زبان کو کند کر لے, اور علموں پہ ہاتھ رکھ کر میں سچ بولوں, قرآن بولوں. جو شک کرے اللہ کرے وہ برباد ہو جائے. شریعت کو ساتھ لاتے ہیں ولایت کی خاطر. ولایت پڑھتے اگر شریعت اجازت دیتی. مولوی کے سر پر قرآن رکھ, شریعت افضل ہے یا ولایت افضل ہے؟ خدا کی قسم جملہ سننا, ہاتھ بلند ہو نہ ہو, میں آپ سب پہ راضی ہوں. مجھے داد دیں نہ دیں, ایک بندے کی سمجھ میں ولایت آ جائے تو میرے لیے اس کافی ہے. ہر مولوی, جتنے میرے بھائی مولوی ہیں, چلو اوروں کو چھوڑ دو, میرے شیعہ بھائی جتنے علماء ہیں, جس ذہن کا بھی مالک کوئی مولوی ہے, میں نے سارے میرے ذہن کے ہوں فیل ہے, ہر کسی نے اپنا اپنا وہاں جا کے حساب دینا ہے. میں نے اپنی قبر میں رب کعبہ کی قسم میں کہتا ہوں دنیا کو چھوڑ دینا, بلکہ دنیا کو بھی نہیں کہتا, باپ کو بھی چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا, علی کو نہ چھوڑنا. باپ کو بھی چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا, علی کو نہ چھوڑنا, کیونکہ قبر میں تیرے باپ کی کرسی نہیں علی کی کرسی لگے گی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے یہ ہاتھ, علی کو نہ چھوڑنا. میں نے اپنے باپ چھوڑا, میں نے ماں باپ چھوڑے, بہن بھائی چھوڑے, رشتہ دار چھوڑے, جائیداد چھوڑی, زمین چھوڑی, میڈیکل سٹور چھوڑے, گھر چھوڑا, علاقہ چھوڑا, بدر ہوا. کیوں؟ ولایت علی کی خاطر.
اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا کی عزت کی قسم جھوٹ بولتا ہے مولوی جو کہتا ہے شریعت اجازت نہیں دیتی. مسئلہ شریعت کا ہے. اس سے وہ شریعت اور ولایت میں فرق کیا ہے؟ شریعت مفضول ہے، ولایت افضل ہے. شریعت کنیز ہے، ولایت آقا ہے. اس لیے کہ دیکھیں شریعت کب لاگو ہوتی ہے؟ بچی 9 سال کی ہو، بچہ 15 سال کا ہو، شریعت لاگو ہے. پہلے شریعت لاگو ہی نہیں، نماز پڑھے نہ پڑھے اس کی مرضی. بیٹی ہے تو 9 سال، بیٹا ہے تو 14-15 سال، شریعت تب لاگو. ولایت کب؟ مولا فرماتے جب بچہ یا بچی مادر شکم سے باہر آتے ہیں، جو تم اذان اور اقامت کہتے ہو، یہی میری ولایت کا اقرار ہے. ہاتھ سلامت رہے. اہلی حق اونچا بولا جس کی زبان ہے، جس کے ہاتھ ہے وہ ہاتھ بلند کر کے، تاکہ دل کے جو سڑ بند ہے کھل جائے، دل کے بال کھل جائے. اہلی حق اہلی حق اہلی حق اہلی حق. نعرہ حیدری. اللہ اکبر. ولایت قبلہ سلامت رہو. ولایت اور شریعت دونوں اچھا رکھا ہے مولوی نے. شریعت کو آگے لے کر شریعت مفضول ہے، ولایت افضل ہے. صرف شیعہ مذہب میں نہیں، پورے قرآن کی بات کر رہا ہوں. جس کا بھی مذہب ہو، مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے، لیکن شریعت مفضول، ولایت افضل. شریعت کہتی ہے نماز میں حرکت نہ کرو، نماز باطل. یہ شریعت ہے میرے بھائیو، پڑھے لکھے بھائی بیٹھے ہیں. شریعت کہتی ہے نماز میں تم حرکت نہیں کر سکتے، نماز میں حرکت کرو نماز باطل ہو جائے گی. آئیے پھر شریعت کی بات کرو. پڑھانے والے نبی ہیں، خود صاحب شریعت، پیچھے پڑھنے والے صحابہ ہیں. ایک ولی نماز میں حرکت کر رہا ہے، کسی نے کچھ مانگا، علی نے انگوٹھی اتاری، انگوٹھی دی، بات کی، یہ حرکت ہے. تو جاؤ مولوی سے پوچھ نماز ٹوٹ گئی؟ کہتا ہے نہیں. اور کل کا اندھا ولی نے حرکت کی، آیت آ گئی. ہوئے 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 ہوئے، کہاں گئی تیری شریعت؟ دوسری بات کر رہا ہوں، نبی نماز پڑھا رہا، صاحب شریعت نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ رسول نماز پڑھ رہے ہیں. ایک ولی تھوڑے سے سن میں گھر سے چلا خراما خراما، صحابہ کی گردن پہ قدم رکھتا ہوا، صحابہ کی گوشت پہ قدم رکھتا ہوا، صحابہ کے دماغ پہ قدم رکھتا ہوا، صاحب شریعت پہ سوار ہو گیا. جب تک ولی نہیں اترا نماز ہی آگے نہیں ہوئی. اللہ اکبر. حیدر حیدر. ہاتھ دیکھ رہا ہوں کس کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں. نعرہ حیدری. اسے پوچھ کہاں گئی نماز؟ وہ شریعت والی. شریعت رکی ہوئی ہے، صاحب شریعت رکا ہوا ہے، اور قدم نماز کو چیر کے نہیں جا رہا، قدم صحابہ پہ رکھ رہا ہے. کسی کی گردن پہ، کسی کے دماغ پہ، کسی کی پشت پہ. رب کعبہ کی قسم، جس پہ ولی کے قدم آئے، کوئی ابو ذر بنا، کوئی سلمان بنا، کوئی بلال بنا، کوئی مقداد بنا. ارے ولی نماز میں قدم رکھے مرتبہ بڑھتے ہیں، نماز ٹوٹتی نہیں. اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت رکھے. دنیا چھوڑ دینا، کسی مولوی کے کہنے پہ ولایت نہ چھوڑنا. توبہ طائب ہو جاؤ اگر دل میں ارادہ رکھتے ہو ولایت والا. سوچنا بھی نہیں. کوئی مولوی ولایت کے بارے میں مشورہ دے، کہو یہ حرامی آیا ہے. ولایت مومن کے دل میں ہے. علی ہے تو عبادت ہے، دل میں علی نہیں تو عبادت کیسی؟ نہیں، کوئی بندے تو نماز پڑھ کے نا اکڑ کے چلتے ہیں ڈڈے ہو کر، ہم ہیں جنتی، باقی تو سارے جہنمی ہیں. نماز فرض ہے، نماز پڑھو. اگر مومن کو پتہ چل جائے کہ نماز میں رحمت کے فرشتوں نے ہمیں کیسے گھیرے میں ریا ہوا ہے، تو بندہ نماز ہی ختم نہ کرے کبھی. کمال کر رہے ہیں. مگر جہاں تک نماز میں کوئی فخر کرے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، پھر اس جیسا لانتی کوئی نہیں. سب نمازی ایک جیسے نہیں ہوتے. اور کوئی قرآن پڑھ کر کہ میں قاری قرآن ہوں، بس میں ہی جانتی ہوں. رکھو مولوی کے سر پر قرآن. کوئی ایک آیت مجھے قرآن سے دکھائے 6666 آیتوں میں. میں حافظ قرآن بھی ہوں، قاری قرآن بھی ہوں، درس نظامی کر کے آیا ہوں، مدرسوں میں پڑھاتا رہا ہوں، 33 سال امام رہا ہوں. ایک آیت بھی نہیں کہ نماز پڑھنے سے جنت ملے گی.
قرآن پڑھنے سے نہیں، نماز عبادت ہے، قرآن پڑھنا ثواب ہے، جنت نہیں۔ میرے جتنے سنی بھائی بیٹھے ان سے پوچھو کہ ابو بکر نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے ہوں گے، بلکہ وہ تو نبی کے پیچھے پڑھتا تھا۔ حضرت ابو بکر قرآن نہیں پڑھتے ہوں گے؟ پڑھتے ہوں گے۔ تو اس سے پوچھا صحابہ نے کہ اے ابو بکر، جنت تو جو خلیفۃ المسلمین ہے ہمیں جنت دے گا؟ وہ کہتا ہے ہاں میں نمازی ہوں، میں دیتا ہوں، میں قاری ہوں، فلاں۔ نہیں 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 نہیں، قرآن کی قسم حضرت ابو بکر صحابہ کے سامنے فرما رہا ہے لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز۔ اگر جنت لینی ہے جب تک مجھے علی نہ لکھ کر دے میں خود نہیں جاتا، تو کون ہے؟ اوئے ہوئے 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 ایدری علی علی علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی، بل مولا علی 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 مولا حیدری علی علی علی۔ رب کعبہ کی قسم، کتا ہو کر وہ بندہ مر جائے اس کی بخشش کبھی نہ ہو۔ اگر جھوٹ بولو تو علی ہے تو سب کچھ ہے، علی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ شیعہ کی پہچان علی ہے، ہمارے ایمان کی پہچان علی ہے، ہماری نماز کی پہچان علی ہے، ہماری عبادت کی پہچان علی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے ہاں ہاں یا علی انت فی امتی بمنزلۃ الکعبہ۔ نبی نے کہا، میں نے تھوڑی کہا ہے، یہ حدیث ہے، سب کتابیں بھری پڑی ہیں۔ کیا کہا نبی نے؟ یا علی انت فی امتی بمنزلۃ الکعبہ، اے علی تیرا مقام میری امت میں۔ شیعہ سنی بات ہی نہیں ہے یار، سنی بھی امت ہے، مسلمان ساری نبی کی امت ہے، سارے امت ہیں۔ نبی نے فرمایا صحابہ کے سامنے یا علی انت فی امتی بمنزلۃ الکعبہ، اے علی میری امت میں تیرا وہی مقام ہے جو کعبہ کا مقام ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اے علی میری امت میں تیرا وہی مقام ہے جو بیت اللہ کا مقام ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کعبہ تو دو ہو گئے، علی بھی کعبہ وہ بھی کعبہ، اس میں فرق کیا ہے؟ نبی نے فرمایا جو کعبے کی زیارت کرے گا اس کی شکل پاک ہوگی، جو علی کی زیارت کرے گا اس کی نسل پاک ہوگی۔ جس نے نسل پاک کروانی ہے وہ نعرہ حیدری۔ قرآن پڑھتے ہو نا؟ ایک بندہ بڑا قرآن پڑھ رہا تھا، بہت قرآن، قاری قرآن، گھر سے آواز ہے بڑی سریلی۔ صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ، نبی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ گھر سے قاری قرآن پڑھ رہا ہے، یہ نم لاہور کی بات نہیں، چک ناگا کی بات نہیں ہے، یہ عرب کی بات ہے، مدینے کی بات ہے۔ یا رسول اللہ یہ جنت میں جائے گا، قرآن بڑا خوبصورت پڑھ رہا ہے، پانی پتی میں پڑھ رہا ہے۔ تو نبی نے کوئی بات نہ سنی، 2 مرتبہ 3 مرتبہ، چوتھی مرتبہ ایک صحابی نے بازو سے پکڑا، کہا یا رسول اللہ یہ قاری قرآن جنت میں جائے گا، قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث نبوی ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب طال القرآن والقرآن یلعنہ۔ کچھ ایسے قاری بھی ہیں پڑھتے ہیں قرآن ان پہ لعنت کرتا رہتا، لعنت کرتا ہے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ قاری قرآن پہ قرآن لعنت کرتا ہے؟ کہا سب پہ نہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون ہیں جن پہ قرآن لعنت کرتا ہے؟ نبی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا جسد القرآن یا علی وانت روح القرآن۔ اے علی میں قرآن کا جسم ہوں، تو قرآن کی روح ہے۔ جب کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے، کوئی حافظ قرآن پڑھتا ہے، قرآن گلے سے جھانکتا ہے، دل میں علی ہے تو گھس جاتا ہے، بغض علی ہے تو لعنت کرتا ہے۔ اوئے ہوئے 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 حیدری علی 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 علی۔ توجہ رہے، اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ہم 3 ولی ہیں، اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، علی بھی ولی۔ نہیں آیا سمجھ؟ یہ تینوں ولی ایک جیسے نہیں۔ اور لوگ کہتے اوے کافر ہو گئے نے، مشرک ہو گئے نے شیعہ، کیوں؟ وہ علی کو اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے، کہتے جیسے وہ ولی ہے ویسے یہ ولی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کرے میرا جملہ سمجھ میں آ جائے۔ چلو آپ کہیں بھی باپ
आई जी पंजाब लग जाए पुलिस में, आई जी पंजाब, बेटा पढ़ लिख कर वो आई जी सिंध लग जाए, बाप भी आई जी ना यार, ना ना ना, जेड़े चुप बैठे हुए में सारे चुप रहना। बाप भी आई जी, बेटा भी आई जी, बाप के भी वही इख्तियारात, बेटे के भी वही इख्तियारात। जिसको बाप भर्ती कर सकता है उसको बेटा भी कर सकता है, जिसको बाप डिसमिस कर सकता है उसको बेटा भी कर सकता है। जो जो बाप के लिए सलूट मारेंगे वही बेटे के लिए सलूट मारेंगे। वो भी आई जी, ये भी आई जी, दोनों के इख्तियारात बराबर। जब बाप बेटा घर में आएंगे, बाप कहेगा बेटा उठ मेरी जूती उठा पालिश कर, इनकार नहीं करेगा। अकल के अंदर दोनों वली हैं। जब ऊपर जाते हैं वो खालिक होता है, ये मखलूक आती है। ओए होए होए होए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला आपको सलामत रखे, सलामत रहिएगा। भाई वही गुजारिश करने जा रहा हूं कि ये 3 वली हैं कलमा हस्र में एक आयत के अंदर। चलो एक आयत इसी वजन की और पढ़ूं ताकि मेरे भाइयों के दिल में कोई अगर खलल है तो वो दूर हो जाए। आयत है आयत तहारत, सबको आती होगी। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। तबलीगी मजलिस पढ़ने जा रहा हूं। इसमें 5 हस्तियां हैं। चादर तहारत के अंदर 5 हस्तियां हैं। पहला मोहम्मद, दूसरे अली, तीसरी आकाजादी, चौथे जनाब हसन, 5वें जनाब हुसैन। ऐसे है नहीं है। इसमें सबसे बड़ा कौन है? मोहम्मद। सबसे छोटा कौन है? हुसैन। मोहम्मद मर्तबे में बड़ा, इज्जत में बड़ा, शान में बड़ा, कद में बड़ा, तवज्जो रहे, अहदे में बड़ा। हुसैन अहदे में छोटा, इज्जत में छोटा। वो नाना, ये नवासा। जहां तक ताल्लुक है तहारत का, कुरान कह रहा है जिस तरह मोहम्मद की तहारत है उसी तरह हुसैन की तहारत है। ना मोहम्मद तहारत में बड़ा, ना हुसैन तहारत में छोटा। इसलिए अल्लाह फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह फरमाया हम 3 वली हैं। जहां तक ताल्लुक है विलायत का, जिस तरह मैं वली हूं उसी तरह रसूल वली है, उसी तरह अली वली है। वैसे मैं बड़ा हूं, मैं खालिक हूं, ये मखलूक है। विलायत में हम तीनों बराबर हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जहां तक ताल्लुक है, अच्छा बाज बंदे हैं ना लड़ पड़, आजकल लड़ाई बड़ी हो रही है। कोई वो है जो नमाज में अली वली पढ़ते हैं, कोई वो है जो नहीं पढ़ते। जो नहीं पढ़ते अल्लाह करे उसे नसीब ना हो। नहीं, अच्छा एक और बात भी बताऊं। कोई वो है जिनको हम हादी मानते हैं, कोई वो है जिधर से मैं आया हूं उनके भी हादी हैं, है नहीं है? कुछ हम है ना शियान हैदर करा, हमारे हादी 12 है ना। जो उधर से आए उनके भी हादी हैं। कुरान की कसम अकेला हादी जहन्नम में नहीं जाएगा। जो जहन्नमी है वो अकेला जहन्नम में नहीं जाएगा जब तक उसके मानने वाले सारे नहीं जाएंगे। जो हादी मासूम है वो अकेला जन्नत में नहीं जाएगा जब तक उसके मानने वाले सारे नहीं जाएंगे। नहीं, मैं समझाने से कोई मिसाल दूं। जनाब मूसा और फिरौन, ये दोनों अपनी अपनी कौम के हादी हैं। मूसा अपने कबीले का हादी है, फिरौन अपनी कौम का हादी है। दुश्मनी हो गई, फिरौन के पीछे फौज लग गई जनाबे मूसा के। 12 कबीले थे, दरिया ने 12 रास्ते दिए। समझो रहे, बस खत्म करने जा रहा हूं। 12 कबीले थे, 12 रास्ते मिले। मूसा चले गए, जब बाहर गए मैंने कहा मेरे अल्लाह तूने बचाना था मेरे मूसा को, वो तो बच गया। दरिया को कहे तो गयानी में आ जाए, कहते अक्ल का अंधा ना हो। बेशक वो सारे गुनहगार हैं 12 कबीले। मैंने हादी को देखना है। जब तक उसका एक एक मानने वाला दरिया के बाहर ना गया, दरिया को तो गयानी नहीं आएगी। वो चले गए बाहर। अब फिरौन आ गया, फिरौन दरिया में। मैंने कहा मेरे अल्लाह दुश्मनी तेरी फिरौन से है, गर्क कर दे। कहता नहीं, जब तक इसका एक एक अंदर ना आएगा दरिया को तो गयानी नहीं आएगी। तो फिर मैं सबसे पूछता हूं, मूसा हादी मासूम एक था, कबीले 12 थे, एक मासूम 12 कबीलों को बख्शवा के ले गया। मैं कहता हूं कबीला हमारा एक है, मासूम हमारे 12 है। ओए होए 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 होए।
عبادتیں کی بات ہے. پڑھنے والا دو بیٹھے پھر 1 گھنٹہ باقی پڑھتا ہوں. درود پڑھیے گا آل محمد کی ذات پہ. اللہم صلی. چلو مسائل میرے بھائی پڑھیں گے, میں 2 جملے دے کے منبر چھوڑنے جا رہا ہوں. توجہ ہے بھی. دیکھیے لوگ عبادت کرتے ہیں نا, بس کوئی کہتے ہیں کہ علی کو نماز میں نہیں آنا چاہیے, کوئی کہتے ہیں نماز میں علی کو ہونا چاہیے, ایسے کہتے ہیں نا. یہ میرے پاس یہاں قرآن نہیں ہے, قرآن سے یہ کم نہیں ہے, حالانکہ میں قرآن یہاں رکھتا ہوں. بعض بندے کہتے ہیں کتاب کسی میں نہیں لکھا ہوا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل کی عزت کی قسم, پاک معصوم سب کی قسم, قرآن کی عزت کی قسم, اللہ کی توحید کی قسم, محمد کی رسالت کی قسم, آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ کی تمام نبیوں کی عزت اور عظمت کی قسم. جھوٹ بولوں میری زبان قطع ہو کر باہر چلی جائے, اگر موت آئے تو کتے کی موت ہو کر مروں. میرے پاس گاڑی کتابوں کی بھری ہوئی ہے جس میں 5 ابھی توضیح المسائل ہیں, باقی علماء کی وہ علماء جن کی خود امام زمانہ سے ملاقات ہوتی تھی. 1200 سال پرانی کتابیں جو جناب جعفر صادق علیہ السلام تشہد پڑھاتے تھے, اس میں بھی ثابت کرتا ہوں خود محمد مصطفیٰ سے لے کر امام مہدی تک سب ہی نماز میں علی کی گواہی دیتے تھے. علی ولی اللہ. اونچا بول پڑھو, نعرہ ولایت, علی ولی اللہ, علی ولی اللہ, علی ولی اللہ, یا علی یا علی. میرے مولا فرماتے صلاح توجہ رہے, میرے مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ میں مومن کی نماز ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اکثر کچھ کہہ رہے ہیں آج کل کہ ہم درود پڑھتے ہیں, درود میں آل محمد آ جاتے ہیں, گواہی تو مل جاتی ہے نا. درود میں علی سے لے کر مہدی تک سارے معصوم آ جاتے ہیں. تو ہاتھ بند کر میں کہتا ہوں اس میں اللہ بھی آتا ہے, رسول بھی آتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر تشہد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے خدا کا نام من, کوئی گالی نہیں, کوئی گلوچ نہیں, کوئی بدتمیزی نہیں, کسی مولوی کے خلاف کوئی بات نہیں. یہ علموں پہ ہاتھ ہے. دعا درود جو ہے وہ دعا ہے, تشہد گواہی ہے. گواہی اور ہوتی ہے, دعا اور ہوتی ہے. گواہی سے مقدمے پار ہو جاتے ہیں, دعا سے بس شفا ملتی ہے. دعا اور ہے, درود اور ہے. اس لیے تشہد میں جہاں لا الہ پڑھنا ہے, وہاں محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے, اسی جگہ پہ بلا فص علی ولی اللہ پڑھنا ہے. یہ نص قرآن ہے. مجتہدین کی توضیح بھی موجود ہیں اور مجتہدین کے فرمان بھی موجود ہیں. امام جعفر صادق جو تشہد پڑھاتے تھے وہ بھی موجود ہے. امام رضا علیہ السلام جو تشہد پڑھاتے تھے وہ بھی موجود ہے. جو میرے مولا جعفر صادق علیہ السلام نے آیت 15ویں پارے کی بنی اسرائیل آیت نمبر 110 کی تشریح کی ہے, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. اس کی تشریح کے مطابق بھی نبی پاک بھی نماز میں علی کی ولایت کی گواہی دیتے تھے. نعرہ حیدری وما علینا الا البلاغ المبین. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین.